عبودية والسر عنده علانية الحلال ما أهل والحرام ما حرم والدين ما شرع والأمر ما قضى الخلق خلق والعبد عبد وهو الله رؤوف رحيم ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له يميت الخلائق ولا يموت حي قيوم أحدا صمدا ولم يتخذ صاحبة ولا ولدا ونشهد أن سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وآله وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال تعالى كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام وقال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم الدنيا دار من لا دار له ومال من لا مال له ولها يجمع من لا أكل له أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. میرے محترم بھائی اور دوستو، موت ایک ایسی حقیقت ہے کہ جس سے دنیا کا کوئی انسان بھی انکار نہیں کرتا، وہ مسلمان ہو یا کافر ہو، موت کو تسلیم کرتے ہیں۔ ایک دن آ رہا ہے ہم سب اس دنیا کو چھوڑ دیں گے۔ وما تدری نفس بأی ارض تموت، اور ہم میں بھی کوئی جانتا نہیں ہے کب، کس مقام پہ، کس صبح، کس دوپہر، کس شام، کس گھڑی گھنٹے منٹ میں ہماری موت آ جائے، کوئی نہیں جانتا، لیکن مانتے سبھی ہیں کہ مر جانا ہے۔ آج ہم اپنی ایک بوڑھی ماں کے سال ثواب کے لیے اکٹھے ہوئے۔ بھائی صغیر صاحب کی والدہ محترمہ، ہم سب کی ماں 80 سال کی عمر میں تقریباً اللہ کے پاس پہنچی ہیں۔ تو ماں رشتہ ہی ایسا ہے کہ اس کے اٹھ جانے کے بعد گھر خالی لگتا ہے، اور ویسے بھی میرے نبی کا فرمان ہے البرکت ما اکابرکم، برکت تمہارے بڑوں سے ہے۔ بڑے نہیں ہوتے تو گھروں میں برکتیں نہیں ہوتی۔ اب لوگ اکثر، اللہ سب کے والدین کو سلامت رکھے، لیکن میں خود ماں باپ سے محروم ہوں، اللہ کے پاس چلے گئے۔ تو جن کے اللہ کے پاس ان کو پتہ ہوگا، جب تک ماں باپ گھر میں تھے، گھر میں ایک عجب سی برکت تھی۔ جب ماں باپ چلے جاتے ہیں، چیزوں کی رونق بھی ساتھ لے جاتے ہیں، گھر کی رونق ساتھ لے جاتے ہیں۔ پیچھے جو ہمارے بڑے تھے، ان کا ایک دور تھا، میں روزانہ دوستوں سے کہتا ہوں، ایک وقت ہوتا تھا صبح سویرے ماں جی اٹھتی تھی، تہجد پڑھی، نماز پڑھی، قرآن پڑھا، گھر کی صفائی کی، اور وہ لسی بنائی ہے، اور پھر لین لگ جاتی تھی لینے والوں کی، پھر ان کو وہ برتنوں میں ڈال ڈال کے دیتے تھے۔ ایک گھر میں نہیں، کافی گھروں میں یہ سلسلہ تھا، اور جب گلی سے گزرتے تھے تو گھروں میں قرآن کی آواز آ رہی ہوتی تھی، اور صبح سویرے کسی کے گھر بھی چلے جاتے تو ان کی اماں بھی گھر میں قرآن کھول کے بیٹھی ہوتی تھی۔ لیکن اب ایسا کوئی نہیں ہے۔ اب صبح سویرے نوجوان بیچارہ اٹھتا ہے، وہ بھی موبائل دیکھتا ہے، آج کی اماں بھی موبائل دیکھتی ہے، آج کا ابا بھی موبائل دیکھتا ہے، اور صبح کا قرآن پڑھنا چلا گیا۔ والد صاحب فجر کی نماز کے بعد قرآن مجید لے کے بیٹھتے تھے، اور سورج کے نکلنے تک قرآن پڑھتے رہتے تھے۔ میں آج صرف ایک پایہ پڑھ کے آیا ہوں، صرف ایک پایہ، چوتھا سپارہ آج شروع کیا دوبارہ سے، چوتھا سپارہ، اس کا ایک پایہ پڑھا ہے نماز کے بعد۔ اور والد صاحب صبح سے لے کر اشراق تک مسلسل قرآن مجید پڑھتے تھے۔ وہ برکتیں ہوتی تھی ان کے اعمال سے۔ آج وہ اعمال کوئی نہیں، برکت کوئی نہیں۔
تو اللہ کے نبی کا فرمان حق اور سچ ہے کہ برکت تمہارے بڑوں سے ہے۔ پھر بھی آج کی نسل سے کہتا ہوں جو گھر میں بڑا ہوتا ہے اس کی قدر کریں، اگر یہ رشتے اٹھ گئے تو پھر ہم خالی ہو جائیں گے۔ پھول میں خوشبو اس وقت تک ہوتی ہے جب وہ تنے سے اس کی شاخیں جڑی ہوتی ہیں، پھول تنے سے جڑا ہوتا ہے، پتیوں کے ساتھ کانٹوں کے ساتھ تحفظ میں ہوتا ہے، اس کے ساتھ خوشبو ہوتی ہے۔ پھول جب توڑ لیا جاتا ہے تو اس کی خوشبو ختم ہو جاتی ہے۔ درخت سبز تبھی رہتا ہے جب نیچے تنے کے ساتھ اس کی شاخوں کا تعلق ہوتا ہے۔ جو شاخ تنے سے کٹ جاتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، وہ سوکھ جاتی ہے، مرجھا جاتی ہے، اس کے پتے بھی مرجھا جاتے ہیں۔ تو بڑے ہمارے تنے ہیں، جب یہ چلے جائیں گے تو ان کا جانا اس بات کی نشانی ہوتی ہے کہ بیٹا بیٹی میں جا رہی ہوں، میں جا رہا ہوں، اب تم شاخیں ہو اور تمہاری اولاد میرے لیے پتے ہیں، تم شاخیں بھی مرجھاؤ گے، ایک دن تم بھی مر جاؤ گے، اور اگلی نسل پتوں کی جو تشبیہ دے رہا ہوں وہ بھی ایک دن بڑھاپے میں جا کے مرجھائیں گے، پھر ان پر بھی موت آ جائے گی۔ کہ نظام اللہ نے ایسا رکھا ہے کہ ہر چیز پر موت آئے گی۔ بھائیو، وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ، صرف ایک اللہ باقی ہے، نیچے سب پر فنا ہے۔ پر ماں باپ جب اٹھ جاتے ہیں تو دنیا ویران ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ فرمایا کرتے تھے کہ میں عشاء کی نماز کے لیے امامت کی حالت میں سورۃ فاتحہ شروع کر چکا ہوں، اور ادھر سے کھڑکی کھلے دائیں طرف سے اور میری ماں پکار کے کہے بیٹا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بیٹا محمد، تو میں نماز توڑ کے کہوں جی میری ماں۔ سبحان اللہ۔ اب پیسے بیٹھ جاؤ بابا، بیٹھ جاؤ، پیسے نہ دیو، جزاک اللہ۔ جی میری ماں۔ امت کو بتایا کہ ماں کا رشتہ اتنی اہمیت رکھتا ہے کہ جب ماں بلائے تو نماز بھی توڑ دی جائے، اتنی اہمیت بتائی۔ آپ کی عمر مبارک تھی 6 سال۔ جب ماں انتقال کر گئی راستے میں ابوا کے مقام پہ، مدینہ سے واپس مکہ کی طرف آ رہی تھی، اور راستے میں ابوا کے مقام پہ والدہ کا انتقال ہو گیا۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک ہے 6 سال، اور ساتھ ایک نوکرانی خادمہ ام ایمن، انہوں نے دودھ بھی پلایا تھا، ام ایمن وہ بھی ساتھ تھی۔ ماں اچانک پہاڑوں پر طبیعت خراب ہوئی تو زمین کے اوپر لیٹی اور تڑپنے لگی اور آنکھیں بند کر لی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ماں کے چہرے کبھی ایسے کرتے کبھی ایسے کرتے اور جھنجھوڑتے اور کیا کہتے ہیں، اماں اماں اماں، آنکھیں کھول آنکھیں کھول، پر آنکھیں نہیں کھل رہی۔ تھوڑی دیر کے بعد ہوش میں آئی، آنکھیں کھولی اور آخری جملہ بولا، بیٹا کل جدید بال کل حی میت انی ولدت الدہرا، ہر نئی چیز نے پرانا ہونا ہے اور ہر زندہ نے مرنا ہے۔ میں جا رہی ہوں، ایک ایسا چراغ چھوڑ کے جا رہی ہوں، ایک ایسا سورج چھوڑ کے جا رہی ہوں جو میرے بعد سارے عالم کو روشن کر دے گا۔ آنکھیں بند، اللہ کے نبی پھر اپنی ماں کو جھنجھوڑ رہے ہیں، کبھی سینے پہ گرتے ہیں، 6 سال کی عمر ہے، کبھی منہ کو ہلاتے جلتے، اماں اماں آنکھیں کھولے، ابھی بیٹھ جاؤ، جزاک اللہ۔ تو ماں تو اللہ کے پاس پہنچ گئی۔ ام ایمن فرماتی ہیں نیچے قریب کوئی بستی تھی، اللہ کی طرف سے ہی تھا نظام، کوئی 10-12 آدمی آئے، تو میں نیچے چلی گئی، انہوں نے قبر بنائی، قبر کھودی گئی، دفن کیا گیا۔ تو جب وہ آدمی دفن کر کے نیچے اترے ہیں تو فرماتی میں نے ادھر ادھر دیکھا، میرا بچہ ان لوگوں میں تو نہیں، تو مجھے نظر نہیں آیا، میں بے قرار ہو کر اوپر بھاگی، تھوڑی سی 40-50 فٹ کی پہاڑیاں تھی۔ کہ جب میں اوپر گئی ہوں تو جا کر کیا دیکھا کہ میرا بچہ قبر کے طویل میں جب کی بات ہے ایسے چمٹ کے قبر پہ سوئے ہوئے ہیں، رو رہے ہیں،
تو میں نے جا کے ہاتھ پکڑا، بیٹا محمد اٹھ چلتے ہیں، اٹھ چلتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا نہیں، میں اپنی ماں کو ساتھ لے کے جاؤں گا۔ 6 سال کا بچہ اور ماں، باپ بھی ماں ہے، سارے رشتے چھپے ہیں اس میں، بھائی بھی ماں ہے، بہن بھی ماں ہے، دوست بھی ماں ہے، سارے رشتے چھپے ہوئے ہیں۔ اور نہ نانکے نہ داد کے موت آئی، جنگل میں ویران جگہ پر۔ اللہ کو تو پتہ ہے نا کہ یہ میرا آخری رسول ہے، آگے جا کر میں نے ختم نبوت کا تاج اس بچے کے سر پہ رکھنا ہے، لیکن کمال امتحان لیے، امت کو بتایا کہ ماں رخصت ہو گئی پہاڑوں میں، تمہاری ماں رخصت ہو جائے کوئی اتنی بڑی بات نہیں، تمہارا باپ چلا جائے کوئی بڑی بات نہیں، ہر وہ غم جس امت کو اگر ملتا ہے تو میرے نبی نے فرمایا سب سے زیادہ غم مجھے دیے گئے ہیں۔ جب میرے نبی کے غموں کو یاد کرو گے تمہارے غم ہلکے پڑ جائیں گے۔ تو میں امن فرماتی کہ میں نے کھینچا اپنی طرف، کہا بیٹا اٹھ چلتے ہیں۔ تو جب میں لے کے چلی، 3 رات کا سفر تھا مسلسل پیدل، تو اللہ کے نبی پہاڑیوں سے نیچے اترے تو مڑ مڑ کے پیچھے دیکھتے تھے کہیں میری ماں تو نہیں آ رہی۔ جو بات بتانی تھی اس پہ غور کرو، 6 سال کی عمر، آخری حج کیا 63 سال کی عمر میں، 63 میں 6 نکالو 57 سال بچتے ہیں، 57 سال تو بعد اللہ کے نبی حج سے واپس ابوا کا راستہ لیا۔ 72,000 صحابہ ساتھ ہیں، انہوں نے قبر کے دائیں بائیں ادھر ادھر خیمے لگائے، اللہ کے نبی نے اپنی والدہ کی قبر کے ساتھ خیمے لگایا۔ 57 سال تو بعد تے انجے گوڑیاں دے وچ سر دے کے بالا طرح بیٹھے اللہ دے نبی روئے۔ 57 سوا یا رسول اللہ، 57 سال کے بعد بھی ماں کا غم تازہ ہے۔ یہ ہے ماں۔ بھائیو، جنہوں نے ماں باپ کی خدمت کی ہوتی ہے، جب ماں جدا ہو جاتی ہے، باپ جدا ہوتا ہے، تو وہ پھر بھی اپنی کمی محسوس کرتے ہیں، اور ان کو گھر میں نہ ہونا واضح نظر آتا ہے کہ اب برکت چلی گئی ہے۔ جو نافرمان ہوگا وہ تو ایسے ہی نافرمان ہے۔ جس نے ماں کی خدمت کی، بوڑھی ماں کے ساتھ اور بوڑھے باپ کے ساتھ سہارا بنا، ایسے لوگوں کے لیے اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا، موسیٰ جو ماں باپ کا تابعدار ہے وَدُدْتُ فِي رِزْقِهِ وَعُمْرِهِ وَوَلَدِهِ، میں اس کے رزق میں برکت ڈالتا ہوں، اس کی عمر میں برکت ڈالتا ہوں، لمبی کرتا ہوں، اور اس کی اولاد کو اس کا تابعدار کرتے ہیں۔ میں یہاں پانی رکھوں۔ اور جو ماں باپ کا نام فرمان ہوتا ہے، کسرت فی رزقہ وولدہ وعمرہ، جو ماں باپ کا نام فرمان، میں اس کی عمر چھوٹی کر دیتا ہوں، اس کا رزق تنگ کر دیتا ہوں، اور اس کی اولاد کو اس کا نام فرمان بنا دیتا ہوں۔ مبارک ہے وہ اولاد جس نے اپنی ماں باپ کی خدمت کی ہے، بد نصیب ہے وہ اولاد جو ماں باپ سے دور بھاگتے ہیں۔ ابھی چند دن پہلے میں سڑک کے کنارے جاتے ہوئے ایک ٹیچر ملے مجھے، تو میں نے بچوں کا حال پوچھا، بڑا بیٹا فوج میں ہے، میں نے کہا کہاں آج کل ہے؟ کہا جی کیل، نیلم، وادی کشمیر میں نیلم ہے ایک وادی، پھر نیلم کے اندر کیل ایک گاؤں ہے جہاں یہ سارے پاکستان والے گھومنے جاتے ہیں، بڑا خوبصورت مقام ہے کیل، پھر اوپر اڑنگ کیل، میں وہاں کیوں؟ تو میرے منہ سے نکل گیا، میں کہا استاد جی کیل گیا ہے تو مڑ تو سنجاؤ پوتر کو لوگ گھوم پھر کے آؤ، بڑی سونی جا ہے۔ تو کہنے لگا مولانا صاحب کی گھومڑ جائے، میں کیوں؟ کہا دا وائس آیا ہی چھوٹے براد ہے، وائس میسیج واٹس ایپ ہے، میں اس ابے تو کیویں میری جان چھڑا۔ تو میرے منہ سے عجب الفاظ نکلا کہ میں نے کہا اوہ استاد جی یہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ وہ کہنے لگا باپ ہے، وہ کہنے لگا نا مولانا صاحب میرا تو پتر ہے۔
तुसा आख लो मैं नहीं आंधा, मेरा पुत्र है। भाइयों, ये माँ बाप है। बेटे का मैसेज कानों से सुन के फिर भी इतनी कि जान छुड़ा आपा से, वो तू उठे बैठा है, वो कबीरा ले तू, फिर भी हया उठ गए। इजाफा तकल हया फफल माशिका। मैं बयान नहीं कर रहा हूँ, आप लोगों के साथ बातें कर रहा हूँ। दिल टूटा हुआ है। कितने नौजवानों की ये कैफियत है, कितनी औलादें जो माँ बाप को घरों से निकाल देते हैं, जो पालते हैं, जिन्होंने पाल पोस के बड़ा किया, जवान किया और जिंदगी उनकी खूबसूरत बनाई। 4 टके कोल्लू आंदे ते पुत्र आंदे मैं कोई थोड़े घरों लाते खांदा रहना। हम अपना खाते हैं, बाप को कहता है बेटा मैं अपना कमाना अपना खाना। अरे जालिम, इस मकाम तक किसने पहुंचा? ला तकुल लहुमा उफ वला तनहरहुमा वकुल लहुमा कौलन करीमा। माँ बाप के सामने उफ भी न करो, झुक जाओ, बोलो नहीं, आजिज़ बन जाओ। कुरान कह रहा है उफ भी न करो। उफ का तर्जुमा तो कोई नहीं, पर कुरान का जो उफ लफ्ज है कि ला तकुल लहुमा उफ, तो इसका मतलब है सिर जड़ा मारना। मैं तेनू क्या पता ऐ सिर मारना। कुरान आंदा है ए भी न करो। जनाह ज़ुल्ल, माँ बाप के सामने पर बिछा। सुलेमान अलैहिस्सलाम को हुदहुद को बुलवाया गया तो पता चला वो कहीं दूर है, तो सुलेमान अलैहिस्सलाम गुस्से में आ गए। हुदहुद को खबर मिली तो जल्दी से उड़ता हुआ आया और उनके कदमों में गिर गया। जैसे शिकारी जब शिकार करता है तो परिंदा गिरता है पर अपने खोल देता है, उस में पर खोले थे सिर सट देता। सुलेमान मैं तेरे पैरों में हाजिर रखा, जो जी आंदा ही कर। उसका अंदाज बता रहा था, यूं सर फेंक दिया और पर गिरा दिए। जो मर्जी करो मैं तुम्हारे हाथ में हूँ। कुरान ये कह रहा है नौजवानों से, औलाद से कि जनाह ज़ुल्ल, माँ बाप के सामने अपने सारा पर बिछा दो। जवानी के पर बिछा दो, तकब्बुर है उसके पर बिछा दो, सेहत है पर बिछा दो, हुस्न जुमाल है पर बिछा दो, दौलत बैंक बैलेंस है, जिम्मेदारा है पर बिछा दो, लौ लश्करों का नशा है, आगे पीछे प्रोटोकॉल और नीली बत्ती वाली गाड़ियों का तकब्बुर चढ़ा हुआ है, वो सारे पर बिछा दो और माँ बाप के सामने आजिज़ बन जाओ। कि जैसे वो परिंदा पाँव में गिर के बता रहा था कि मैं कुछ भी नहीं, आप सब कुछ है, ऐसे माँ बाप के सामने गिर जाओ। और ये गिरना अल्लाह के लिए होता है। तो मन तवाज़ा लिल्लाह रफ़अहुल्लाह, जो अल्लाह के लिए झुका मेरे अल्लाह ने उनको बुलंद किया, मेरे अल्लाह ने उनको इज्जत दी। अगू रमजान आंदा भी है, रमजान में हर रात 10 लाख जहन्नमियों को अल्लाह निकाल के जन्नत में डालता है हर रात। लेकिन 4 आदमी ऐसे हैं जिनकी रमजान में भी बख्शिश कोई नहीं है। पहला मुदमिनुल खम्रिन, शराब पीने वाला, रमजान में कोई बख्शिश नहीं है। आकुल लिवालिदैहि, माँ बाप का नाफरमान, रमजान में कोई बख्शिश नहीं। शराब किथाई कोई पींदा है, पर माँ बाप के नाफरमानों से दुनिया भरी है। हजारों में कोई एक और ताबेदार होता है, 100 में 100 के नाफरमान हो गए। और रमजान में भी बख्शिश कोई नहीं अगर माँ बाप का नाफरमान है। और आग का लफ्ज मुस्लिम शरीफ की एक रवायत है, बीवियों के ताबेदार हो जाएंगे, ये क़यामत की निशानियों में से। और अपनी माँ के नाफरमान हो जाएंगे। और अकूक क्या चीज है? एवेंदे पे हो लीरा कर छड़ना, माँ का ये हाल करने वाले अकूक। आकुल लिवालिदैहि,
माँ बाप को इस तरह सताने वाला, और रमजान में कयाम करे हरम के अंदर, बैतुल्ला में एतकाफ बैठे और सारी रात कुरान मजीद खड़े होकर नवाफिल में पढ़े और दिन को रोजा रखे और तस्बीहात और अज़कार करे, ये आदमी सब कुछ हरम के अंदर बैतुल्ला के अंदर बैठ के करे। हरम तो एक हद है, बैतुल्ला के अंदर बैठ के कर ले। अगर माँ बाप इससे नाराज है तो अल्लाह की कसम खा के कह रहा हूं, एक अमल भी कबूल कोई नहीं है। एडे चैलेंज नाल क्यों आंदा बैठा? आप नहीं आंदा बैठा, अपने नबी की हदीस सुना रहा हूं। मुझे अपने नबी की बात पर इतना फख्र है कि जमीन और आसमान टूट सकते हैं, मेरे नबी की बात गलत नहीं हो सकती। माँ बाप के कदमों में गिर जाओ, नाफरमानी न करना, वरना रमजान में कोई बख्शिश नहीं। तीसरा आदमी कातिउन रहमी, रिश्तेदारों से ताल्लुक तोड़ने वाला। मामू की औलाद, फूफो की औलाद, खाला की औलाद, चचा की औलाद, ताया की औलाद, और इन रिश्ते से नानी नाना दादी दादा, इन रिश्तों से और इनकी औलादों से जो नहीं बोलता, बातचीत नहीं करता, इसकी रमजान में कोई बख्शिश नहीं। असा बिरामा ने ऐ साडा शरीक है, बेटा चला जाए चचा के घर खाना खा के आ जाते, प्यो आंदा है साडा नक कटाए तो आंदे करो टुक्कर खांदा खलोता है, की आखसन तेरे प्यो के घर रोटी काई नहीं पकती। हालांकि खुश होना चाहिए कि कुर्बत इतनी है रिश्ते में, रिश्ता ही ऐसा है, खुश होना चाहिए, बड़ी बात है। सका बिरा पिया आंदा है, शरीका को नक वठाई खलोता है। शरीक पता है ये लफ्ज क्यों है? बाप की वरासत में बेटा शरीक होता है। एक कारोबार में हम किसी को बाहर वाले को शरीक करते हैं, उसको शराकत कहा जाता है, वो अलग चीज है। और जब कुदरती अल्लाह की तरफ से जो ये रिश्ते हैं, इनमें जब जायदाद में, वालिदैन की जायदाद में जो हिस्सेदार होता है उसको शरीक कहते हैं। तो शरीक वो तो है ही, अल्लाह ने उसको बनाया है, तो ऐसा कुछ कर सकते। तो भाई के रिश्ते से भागे हुए हैं, रमजान में माफी काई नहीं, बहन से नहीं बोलते, रमजान में बख्शिश कोई नहीं। छोटी छोटी बात पर चचाजाद भाई, खालाजाद भाई, मामूजाद भाई बोलते नहीं। भाइयों रमजान आ रहा है, सुलह कर लेना, मैं दरखास्त कर रहा हूं, कोई एडी बड़ी गल नहीं, मैं काट के सट दियो, खुद चले जाओ। मेरे नबी ने फरमाया, जिसने सुलह करने में पहल कर ली, अगर उसकी इज्जत चली जाए क़यामत के दिन आके मुझसे ले। फिर आपा ने ऐसा अपना खाने हम क्यों सलाम करिए, वो नहीं मिलता थे, मैं कोई छोटे प्यो दा पुत्रा। अखलाक क्या है? डेरे ते कोई आ जावे ते उठी ते तो दुश्मनी मिल नहीं, तो एक कड़ी गल है, बूहे ते आ गया जी मिलिए। अखलाक ये नहीं है, अच्छे अखलाक ये है, जाते को पीछे कंधे से पकड़कर घुमा के सीने से लगाना, उससे बात करना, ये अच्छे अखलाक है। मेरे नबी ने फरमाया, तसिल मन क़तअत तोती मन हरमत ताफ़ मन ज़लमत। मैं ए मौजू क्यों खोली बैठा, मैंने पता है साढ़े मुआशरे, मैं बड़ी देर से रोक रहा हूँ पैसे, हमारे मुआशरे में हालात यहां तक पहुंच गए, इसलिए मैं ये घर की बातें खोला करता हूं कि आम उलमा ये करते नहीं है। और घरों में मैं खुद इस आग से झुलसा हुआ एक इंसान, कई मुद्दत तक मेरा माड़ी सो बयान होया, को पिछले महीने दी गल है, 2 पितरे और 10 साल तो नान बोले थे, एक उठे थे दूसरे नु जाके जप्पी पाई, रो के आंदा है एवं आकड़े च टाइम पास हो गया, माफ कर दे। सारा मजमा खुश हो गया कि भाइयों, इसलिए ये बातें मैं खोलता हूं कि शायद कोई समझ आ जाए और इन रिश्तों की अहमियत बैठ जाए। आपा केड़े दीवाने हैं, बाहरों कोई फोन करे मैं आंदा भी हाँ, ते आपा आने हैं, अच्छा साईं मिठा खासो, नमकीन खासो, घर खासो, होटल ते खासो, ते साढ़े बड़े जिम्मेदार दा जन मुर्गाबियां पईयां, मग पिया फ्रिज च,
او خاصو یا وقت کوئی بازاروں خاصو اور سکا بھائی آ جائے تو چین نہیں پوچھتا. صبح کے ناشتے میں بھتیجا چھوٹا بچہ کو کھیلتا آ جائے بہن کی اولاد میں سے بھائی کی اولاد میں تو اتنی جرت نہیں ہوتی کہ ایک لقمہ توڑ کے بچے کے منہ میں دیتے. اور ادھر فون پہ پہنچ رہے ہیں اپنا بیچارہ کوئی سواری مانگ لیتے ہیں ویلی کا ہی نہیں. اور باہر والا کوئی آئے گاڑی چاہیے ایسا ہی چابی لے جاؤ ترکئی تو اڈا ہے. اور کبھی اپنے کو دے دے تو خراب ہو جائے تو پھر کہتے اسے باروں تو تینوں دے دینا سے تانوں تمیز ہی کوئی نہیں چلاوڑ دی. باہر والے سے حادثہ ہو جائے تو اس کو کیا کہتے ہیں سائی سوار یہ بڑھ جیسے تو ساتھ ٹھیک ہو. انداز بدل رہے ہیں. یہ کون سی چیز ہے جو دل کے اندر ہے جو اپنوں سے دور کر چکی ہے. یہ دل کا بخت ہے. اس دل کو سمجھاؤ کہ اپنوں کا زیادہ حق ہے بہن کا زیادہ حق ہے اس کی اولاد کا زیادہ حق ہے بھائی کی اولاد کا زیادہ حق ہے. تم بھائی نہیں بولتے. اللہ کا نام منیا ہے. اگر کہنا لڑائی میں ہاتھ جوڑے جانا میں جھولی پھیلا کے فقیر بھیک مانگ رہے ہیں وہ تو رمضان آدھا پہ ہے اینے نہ ٹپا دیا ہے بلکہ صلح کر لو. روزے تو پہلے جا کے صلح کر لو صاف ہو جاؤ ورنہ رمضان میں بھی بخشش کوئی نہیں ہے. میں کیا کروں کس بیٹھ کے رہوں. مفت کے اندر تکبر پلا ہوا ہے. چوتھا آدمی مشاہن دل میں مسلمان کی نفرت کینہ رکھنے والا. ایویں نفرت پالی والا ہے اے ٹھیک نہیں ہے او اے اس کی بھی رمضان میں بخشش کوئی نہیں ہے. مشاہن اس کشتی کو کہتے ہیں جس کے اندر بوجھ زیادہ ہوتا ہے. جب وہ پانی کی سطح پہ چلتی ہے تو ہچکولے کھاتی ہے ایسے دیکھنے والا کہتا ہے یہ ابھی ڈوب جائے گی یہ ابھی کلا بازی کھائے گی الٹ جائے گی. اسے کہتے ہیں مشاہن زیادہ اوور لوڈ ہوئی کشتی جو ایسے ہچکولے کھا رہی ہے. جس دل میں مسلمان کی نفرت بغض کینہ چھپا ہوا ہے اس دل کو کبھی چین نہیں آ سکتا. اور وہ جس دل میں یہ نفرت چھپی ہوئی ہے میرے نبی نے فرمایا ان کی رمضان میں بھی بخشش کوئی نہیں ہے. نفرتوں کو ختم کرو محبتوں کو پالو. کینہ کہتے ہیں ویر کوتے ویر کی شوندی ترجمہ سن لو پنجابی دے ترجمہ کیتی جانا ویر اے اپنی آندے لوگوں میں تینوں کہیں موڑ تے ٹکر سا میں وسرے نہ پیا. اسے کہتے ہیں ویر. دل میں یہ ہوگا تو رمضان کا روزہ بھی قبول کوئی نہیں. آج نیت کرو دلوں کو صاف کرنا ہے اور سب سے پہلے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کو زندہ کرنے کی نیت کریں. داڑھی کا مڈوانا کٹوانا میں آپ کے دل کو تو نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ کے دل میں ایک انداز زہری عمل سے بتا رہا ہوں. لگتا ہے اے میرے نبی نال کوئی ویر پالی ہوئی ہو میرے نبی سے کوئی نفرت ہے نعوذ باللہ. میرے نبی کی سنتوں کو ذبح کرتے ہو. میں 20 سال ہوندے پہ بیان کریں دے کدی شیعہ سنی بریلوی دیوبندی اہل حدیث دے نام نہیں لیا. مجھے یہ پتہ ہے آپ اللہ کے نبی کی امت ہو. اللہ کے نبی کی سنتوں کو زندہ کرو گے بھائی نیت کر دے بھائی. ہاں لڑے ہوئے ہو صلح کر لینا جا کر. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. حضرت تشریف لا سکیں انشاءاللہ بات کریں.